اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی جان پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی کے اوپر کام کرتا ہوں اور پاکستان کے اندر مختلف فرقوں، مسالک اور مذاہب کے علماء اور اسکالرز کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کے عقائد اور مذہب مسلک کے بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ مختلف مسالک کے درمیان میں ہم ایک قربت تلاش کر سکیں، ان کو قریب کر سکیں اور پاکستان کے اندر امن ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری مختلف اسکالرز سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آج میں اہل سنت والجماعت کے عظیم ایک اسکالر، سنی اسکالر جناب ڈاکٹر علامہ حافظ محمد صداقت علی فریدی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے وقت عنایت کیا، اور یہ مصنف ہیں، رائٹرز ہیں، مختلف ایشوز اور موضوعات کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ حال ہی میں ایک کتاب مجھے ان کی طرف سے موصول ہوئی ہے جس کا نام ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین۔ یہ کتاب کیا ہے اور کس موضوع کے بارے میں ہے، انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، ہم ان سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ چونکہ ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے تو میں کافی عرصے سے ایک سے سنی اسکالر کی تلاش میں تھا کہ جو مجھے اہل سنت کی تاریخ بتا سکے، اہل البیت علیہم السلام کے حقوق اور ان کے فضائل کے اوپر اس سنی اسکالر نے کام کیا ہو۔ تو آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آپ کا نہایت متشکر ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہ کتاب آپ نے اس سلسلے میں لکھی ہے جو میرے سامنے اس کی اگر میں فہرست پہ نظر ڈالوں تو اس میں مطلع القمرین کا تحقیقی جائزہ، مطلع القمرین کا مرکزی نقطہ ارتکاز، اور اسی طرح اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کے اوپر مسئلہ تفضیل، اور مسئلہ تفضیل کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ اس کے مفاسد کیا ہیں، تفسیر القرآن کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو بہت اس کی جو فہرست کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے جو مضامین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف اگر مختصر طور پہ کر سکیں کہ کس جامعہ اہل سنت سے آپ کی فراغت ہے، کہاں پہ آپ نے افتاح کیا اور کہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکین کا نام تو آپ نے لے لیا ہے، صداقت علی فریدی میرا نام ہے۔ میری جو تعلیم ہے یعنی دینی اعتبار سے وہ اس کا سارا جو مرحلہ ہے وہ مجھے جامعہ فریدیہ ساہیوال سے یہ موقع ملا ہے، اور اس کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، پھر اس کے بعد مصر ہے، لبنان ہے، جہاں کہیں بھی مجھے علم کا کوئی سلسلہ ملا تو میں وہاں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو باقی آپ نے یہ جو تعارف کروایا اس کتاب کا، جی اس میں صدیوں سے ایک مسئلہ دو طبقات کے اندر زیر بحث رہا، اور بعض اوقات تلخ نوائی بھی ہوتی رہی، بعض اوقات طرفین کی طرف سے ایک دوسرے پر فتوے بھی لگائے گئے جس سے ایک تلخی پیدا ہو گئی، ماحول کے اندر ایک جو ہے غلط تاثر پیدا کیا گیا۔ تو حال ہی میں ایک فتویٰ آیا اچھا مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے کہ جو اہل البیت کے بارے میں اس انداز کا خیال رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، تو وہ ضال ہیں، مضل ہیں، گمراہ ہیں، ان کی طریقت مردود ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ خارج از اہل سنت ہیں۔ اچھا، تو جس وقت اس جبری تحکم کو میں نے فتوے کو دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کا مصدر علم تلاش کیا کہ ان کے فتوے کا جو مصدر علم ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ مطلع القمرین تھی۔ بر صغیر کے ہمارے ایک مولانا ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی تو پھر میں نے اس کو پڑھا باقاعدہ، 15 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس مسئلے کے اس نوعیت کے اعتبار سے میں نے
उम्महात उल कुतुब में बरकरदानी की, हम्म, फिर पिछली सदियों तक जा पहुंचा। हम्म, तो एक तहकीक के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने जान लिया कि अगर मुफ्ती साहब किबला मुनीबुर रहमान साहब के मौक़िफ़ की क़ुव्वत में अगर ये किताब बतौर दलील पेश की जा रही है और मसला तफ़ज़ील शेखैन का अगर मबलग़ इल्म इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तब्जील शेखैन से मतलब क्या है? क्या? हाँ, तफ़ज़ील शेखैन से मतलब ये है कि हमारे अहले सुन्नत के यहाँ एक मुसल्लमा मज़हब है, हमारी मजहबी कदरों में से एक कदर है कि हम शेखैन जो हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे अफजल मानते हैं। अच्छा, हाँ जी, इवन के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से भी अफजल मानते हैं। हमें ये ज़ाब्ते के तौर पर सिखाया गया कि तफ़ज़ील शेखैन, मसाल अल खुफ़ैन और हुब्ब ख़तनैन ये मज़हब अहले सुन्नत की शनाख्त है। यानी जो शख्स ये अकीदा रखेगा तो वो वही सुन्नी है, होगा, दूसरा सुन्नी और नहीं। जो शख्स ये अकीदा नहीं रखेगा वो सुन्नी नहीं होगा। हाँ। अच्छा अच्छा, सही। तो जिस वक्त मैंने मतलउल कमरैन के में पेश करदा दलाइल का जायज़ा लिया और उसकी वसाक़त का तज्ज़िया किया, देखा, तो मुझे बड़ा सा अजीब लगा मुफ्ती साहब। मैंने कहा अगर इनके इस फतवे को ना मानने की बुनियाद पर अगर कोई बंदा गुमराह होता है, दाल होता है, मुदल होता है, या जमात अहले सुन्नत से खारिज होता है, फला फला, तो इसकी कुव्वत में अगर मबलग़ इल्म इतना ही है तो ये सबसे बड़ी धमकी है उम्मत मुस्लिमा को और सबसे बड़ा मजाक है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने इन तमाम दलाइल का तज्ज़िया किया। अच्छा, मतलउल कमरैन के अंदर 10 आयात दी हैं आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने, अच्छा, जिससे तफ़ज़ील शेखैन का इस्तदलाल किया है। हालांकि वो खुद मानते हैं कि इस मसले में नस कोई नहीं है, अच्छा, सिर्फ उनका जायज़ा ये है कि हमने इस्तदलाल किया है। चले इस्तदलाल भी किया है तो वो कौन सी उम्मत की ऐसी मुहलिक मजबूरी थी कि अगर इस मसले को ना छेड़ा जाता तो ये उम्मत जो है ना बच सकती थी। कौन सी ऐसी मजबूरी थी? मैंने किबला इस पर मुफ्ती साहब इसकी तारीख़ देखी। असल मसादर जिस वक़्त मेरे सामने आया, किताब इलाही कुरान पाक सबसे बुलंद मर्तबा किताब है। बेशक। मैंने इसका एक एक हरफ देखा, अलहम्द की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक, एक हरफ भी ऐसा नहीं है जो इस कंटेस्ट में बतौर नस नादिल किया गया हो। अच्छा, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि कुरान में कोई ऐसा एक लफ्ज़ भी नहीं है जिससे मालूम हो कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सबसे अफजल है। हाँ, यानी असल में हुआ ये कि इस मसले का जो इसकी नफ्सियात हैं वो ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने अलग से तशख़्ख़ुस दिया है और मुनफ़रद दिया है और वो मनसूस है। और जितनी उनकी हुर्मत में नसूस है, नसूस नबूवत हैं या नसूस कुदरत हैं, इनकी इनफरादियत यह है कि उन नसूस के अंदर इन नफूस कुदसिया के अलावा दूसरा कोई फ़र्द माना नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ, ये बाज़ाब्ता मैंने इस पर तहकीक की है, कुरान की आयत, कुरान की आयत की, हर आयत की। और जितनी नसूस असहाबे कराम अलैहिम रिज़वान के हुर्मत माब रवैयों के तक़द्दुस में नाज़िल हुई हैं, जिनको सामने रख कर इन्होंने अहले बैत को डिग्रेड करके चौथे नंबर पर पेश किया है, तो उतनी तमाम आयात जो हैं या इसके अलावा भी, इस किताब के अलावा जहाँ कहीं भी वो आयात हैं, उन तमाम आयात को जब मैंने देखा, उनके सबाक़ व सियाक़, रब्त कलाम और उसके उसलूब कलाम इलाही के तसव्वुर में, तो फिर मैं ये बात करने पर मजबूर हो गया कि इन पेश करदा आयात का ताल्लुक़ जो है ये सकलैन यानी अहले बैत नबूवत अलैहिस्सलाम और शेखैन के माबैन मुफादले पर है ही नहीं। एक हर्फ कोई बंदा कायनात का साबित नहीं कर सकता। तो जब महल्ले कलाम इलाही में ऐसी कोई दलालत नहीं, और फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाज़िल हुआ कुरान, किसी मौलाना साहब पर नहीं हुआ, तो आपको अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, बेशक, कि आप पर जो कुछ नाज़िल हुआ उसका अंग अंग बयान करो। तो रिसालत पनाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात ने अंग अंग बयान किया। हैरत इस बात पर है कि 23 साला हयात इस्मत नबूवत जो है उसके अंदर भी एक हर्फ, यानी बोलना तो दूर की बात है, इत्तेफाक से सरजद भी नहीं हुआ कोई साबित कर सकता
کہ آپ نے دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو، ثقلین کو یعنی اہل بیت کو اور شیخین کو، اور پھر اس پر مفاضلہ کیا ہو۔ تو جب قدرت خاموش، نبوت خاموش، اب تیسرا اعتبار آتا ہے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا۔ تو میں نے وہ تاریخ پڑھی، وہ ان کی تفسیری مدرکات پڑھے، اور حیرت اس بات پر ہے کسی بھی صحابی نے کسی بھی آیت کو سامنے رکھ کر کسی تصور میں استدلال بھی نہیں کیا۔ پھر تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، اتباع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ یہ چھٹی صدی ہجری میں ایک مفسر آئے ہیں ہمارے امام راضی علیہ رحمہ، انہوں نے جوڑ توڑ کر کے یہ مفاضلہ کر ڈالا ہے، اور وہیں سے یہ مذہب بن گیا ہے۔ اور جو روایات آئی ہیں اس میں، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 18 روایات بیان کی ہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب ان کا جائزہ لیا، تحقیق کی، تو 18 میں سے 14 روایات موضوع نکلی ہیں۔ اچھا، اب جو باقی 4 روایات ہیں وہ اس مفاضلے پر، مضمون کی بنیاد پر ہیں ہی نہیں۔ ان کا اہل بیت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی نے شیخین کی کوئی فضیلت کو بیان کیا ہے تو وہ مفاضلہ جو ہے وہ صحابہ کے مابین ہے، نہ کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین ہے۔ اچھا، یعنی میں آپ کی گفتگو سے اگر اس کو سمیٹوں تو اپنی ناظرین کی آسانی کے لیے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن میں جہاں پر صحابہ کی فضیلت اور احترام کی بات کی گئی ہے تو وہاں پر اہل بیت کے مقابلے پہ نہیں ہے، نہیں، اور پورے قرآن میں یہ حدیث، ذخیرہ حدیث میں، اسی طرح صحابہ کی زندگی میں اور تابعین، کہیں پر بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے مقابلے میں اہل بیت دونوں کو رکھ کر ان میں درمیان میں تفضیل کی گئی ہو، مفاضلہ کرایا، مفاضلہ کیا گیا۔ ایسا کہیں پر نہیں ملتا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ فرمان رسالت میں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے جو پہلے مخاطب ہیں قرآن کے اور جو پہلے قرآن کو سمجھنے والے ہیں، کسی آیت کو سامنے رکھ کر۔ حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے۔ اجماع مفتی صاحب اس کی ایک وجہ ہے۔ تو اجماع کب ہوتا ہے؟ تو پوری سنت اسی پہ کھڑی ہے۔ اجماع کی اصل وجہ جو ہے وہ دفع حرج ہے، کہ جب کسی شرعی مسئلے میں کوئی دلیل شرعی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل شرعیہ میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ رہا اس مسئلے پر جو اجماع ہے، تو اس پر تو اتنی اجماع لڑائیاں سے ہوئی، پہلے شیعہ مفتی سنی صاحب لڑ رہے میں ہیں۔ عرض کرتا ہوں، اجماع سے پہلے دبائیات اجماع ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی، آج تک کوئی شخص کائنات کا، کوئی مفسر، محقق، مدقق اور کوئی فقیہ، مجتہد، کوئی بندہ اس اجماع کی دبائیات میں سے کسی ایک داعیے کی بھی نشاندہی نہیں کر سکا کسی دلیل سے، اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے۔ اچھا، کون سی ایسا حرج تھا جس میں امت مبتلا ہو رہی تھی کہ مفضولیت اہل بیت کو ایک قانون بنایا جائے اور افضلیت شیخین کا جناب اللہ قانون بن جائے؟ یہ کون سی مجبوری ایسی کیا تھی امت کے لیے کہ امت ہلاک ہو جائے گی اگر ہم نے یہ اجماع نہ کیا؟ دوسری بات، پوری تاریخ اہل سنت کے اندر کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اجماع کب ہوا۔ زمانہ رسالت میں تو اجماع کی حیات علمی ملتی نہیں ہے، نہ ہی جائز ہے کہ حضور موجود ہیں، اور زمانہ حضور کی ذات کے بعد جو اصحاب رسول کا، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کبھی یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آیا کہ مفاضلہ کیا جائے، یعنی ثقلین اور شیخین کو سامنے رکھا جائے اور پھر فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ بطور داعیہ ہے ہی نہیں۔ تو جب دبائیات اجماع نہیں تو اجماع کیسے ہے؟ اور اس اجماع کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحبان اپنے جذباتی افکار جو ہے نا، اچھا، وہ تحکماً، جبری تحکم کے طور پر منواتے ہیں۔ اس کی دینی، شرعی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی زمانے میں کوئی اجماع نہیں ہوا۔ یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے۔ یہ اجماع کے لفظ سے لوگ واقف ہیں، اجماع کی حیات علمی سے واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر اجماع ہوا ہے تو اجماع کا ضابطہ یہ ہے کہ تمام مجتہدین کسی پیش آمدہ مسئلے پر، جو ایسا مسئلہ جس کا حل دلائل شریعہ میں نہ مل سکے، تو وہ غور و خوض کریں اور للہیت کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور فلاں فلاں جو قوائف ہیں اجماع کے۔ جی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مجتہد بھی اس اجماع میں شریک نہیں اور ویٹو کرتا ہے تو وہ اجماع منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس مسئلے میں، تفضیل کے مسئلے میں، صرف ایک صحابی نہیں، ایک جماعت ہے صحابہ کی، اور ان کے قائد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جنہوں نے یہ ویٹو کیا ہے کہ ہے ہی نہیں، اجماع ہے ہی نہیں۔ وہ مولا کائنات علیہ السلام کی افضلیت کے نصاً قائل ہیں،
اور ان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول لے آتے ہیں بھئی، انہوں نے کہا کہ ہاں جی نحن نخیر علی عہد رسول اللہ، علی عہد رسول اللہ. اب سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ عہد رسالت میں اجماع ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہاں سے لے آئے ہیں اجماع؟ ٹھیک ہے. اور پھر جتنے بھی وہ روایات ہیں، اس نے زمان رسول اللہ، عہد رسول اللہ کا زمانہ آیات نحن نخیر اصحاب النبی، یہ نصاً لفظ ہے. تو جب زمانہ رسالت میں اور قرآن کریم کی لغت میں بھی اہل بیت کا الگ سے منفرد تشخص ہے، تقدس ہے، وہ تو اس جملے میں کوڈ ہی نہیں ہوتے. تو جو اس جملے میں کوڈ ہی نہ ہوں ان کے ساتھ مفاضلہ بنتا ہی نہیں. پھر ابن عمر جو اس روایت کے راوی بھی ہیں اور بیان کرنے والے بھی ہیں، وہ خود نصاً بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اہل بیت کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اہل بیت کا تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں. اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے. اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خطبہ دیا ہے اس پر. تو آپ نے اس کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے افضلیت شیخین کے مفاسد، ہاں مسئلہ تفضیل کے مفاسد، سوری. ہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو عقیدہ یہ من گڑت ہے؟ بالکل 100% من گڑت. مفاسد یہ ہیں، دیکھیے قرآن کریم نے، میں اس پر دلیل دیتا ہوں. قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جس وقت کسی چیز سے وہ منع کرتا ہے تو ممانعات کے درجات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک عمومی ممانعت ہے، خصوصی ممانعت ہے. پھر جس ممانعت کے بعد، یعنی جس نہیں کے بعد اس منہی عنہ چیز کے مفاسد کو بیان کر دیا جائے. مثلا انما الخمر والمیسر، جی حرام ہے. کیوں جی؟ رجس من عمل الشیطان. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جناب والا فلاں چیز جو ہے انما یامرکم بالفحشاء اس طرح کی قرآن پاک کے اندر ہے نا، یعنی جس چیز کی مذمت بیان کرتا ہے اور اس کے مفاسد بھی قرآن بیان کرتا جی، ہے. علت بھی بیان، سبب بھی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب اس مفاضلے سے منع فرمایا اور اس کو کئی خطبات کا عنوان بنایا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین. یہ ارشاد بڑی معروف حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعد شیئا. پھر فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا. یہ مفسدہ ہے، ان سے تقدم نہ کرو، نہ اپنی ذات کو مقدم سمجھو، نہ کسی اور کو مقدم سمجھو. اچھا، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. نصاً مفسدہ بیان فرمایا زبان رسالت نے، یہ میں نہیں کہہ رہا. پھر فرمایا ولا تقصروہما فتہلکوا. ان کے مقام میں ایک رتی برابر بھی، سینٹی میٹر بھی جو ہے وہ کمی نہیں کرنی، اس میں بھی ہلاکت ہے. ولا تسبقوہما فتہلکوا. تو جب اس مفاضلے میں ہلاکت ہے تو یہ علماء نے امت کو ہلاکت میں ڈالا ہے، تقسیم ہو گئی ہے. اچھا، آپ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت تقسیم ہے شیعہ سنی کے درمیان، ہاں تو ان مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے مسئلہ تفضیل. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے جس نے امت کو تفریقے میں ڈالا ہوا ہے. تو ایسے مسائل یہ وجود کیسے آ گئے؟ مثلا یہ کیا علماء کو، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے امت کو تقسیم کر دیا؟ جس وقت علماء باہمی مناقشہ کرتے ہیں نا جی، علم اور دلیل پر ہو تو سبحان اللہ وسعتیں پیدا ہوتی ہیں. جس وقت وہ ذاتیات کے حوالے سے ہو تو چونکہ علم اور دلیل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو یہ لڑائی جو ہوتی ہے یہ سوتنوں والی لڑائی بن جاتی ہے. اچھا، اکثر گھروں میں جو سوتنیں لڑتی ہیں بے بنیاد لڑائی ہوتی ہے. یہ مولوی لڑ رہے ہیں، یہ اس طرح ہی لڑتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. شیعہ کے پاس امت کو اتنا لڑا رہے ہیں آپس میں، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو گئی. بھائی دیکھو نا، جب آپ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا تو آپ کی اس محبت نے جرم بن کر آپ کا مواخذہ کیا. آپ پر فتویٰ آ گیا کہ آپ گمراہ ہو گئے، گمراہ کن ہو گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے کیا خارج کر دیا انہوں نے. تو یہ اگر خارج کرنا ہے تو اس پر دلیل تو دو، دلیل کوئی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. یہ جو مذہب بنایا گیا نا تفضیل کا، دراصل اس کی بیس جو ہے یہ سیاست ہے. اچھا، ہاں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سیاسی تصورات ہیں اور اس میں انہوں نے مذہب گھسیڑا ہے. یہ شیعہ کے مخالف میں آ جائے یا شیعہ اس کے مخالف میں آ جائے، یہ سوتنوں کی لڑائی جیسے لڑتے ہیں تو چونکہ وہ بھی بے بنیاد ہوتی ہے. یہ ان کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے، یہ دیکھو اہل بیت علیہ السلام سے شدید محبت یہ مذہب نہیں ہے. اچھا، ہاں، میرا یہ موقف ہے، اس پر میری کتاب بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ مذہب بدلتے رہتے ہیں،
اہل بیت سے محبت اور مودت جو ہے یہ فطرت ہے، مذہب سے مراد آپ کی مسلک ہے؟ مسلک، تو یہ فطرت ہے۔ اب اس پر جب اہل بیت کی حرمت پر ایمان لانا واجب ہے تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا بھی ترازو کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں۔ یہ تو آپ کی یعنی اللہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی جذباتی بات ہے، جذباتی بات نہیں، نصوص قرآن میں موجود ہے۔ کہاں پر ہے قرآن میں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ حجت خدا بن کر آئے ہیں۔ اچھا، اور اس کا ایک پس منظر ہے، جب لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ زد میں آیا مکہ کے اندر، تو لا الہ الا اللہ کی قوت بن کر کون آیا ہے میدان میں؟ اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابلی، سب سے پہلے حجت خدا بن کر جس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو طاقت دی اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور قرآن نے اس بات کی توثیق کی ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو چیزیں میرے مطالعے میں نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ نہیں، حضرت ابو طالب کے حوالے سے تو اہل سنت کا ایک نظریہ ہے نا، بخاری مسلم کے اندر روایت بھی ہے، کفر کے اوپر ان کی جو ہے وہ اہل سنت بادشاہ ہیں، اس کا مطلب یہ حدیث ہے نہیں۔ اور محدثین کا یہ موقع میں عرض کر رہا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے، اس کی کوئی دینی اخلاقی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جن راویوں کی روایات کو بیان کر کے ان کی تکفیر کی جاتی ہے، ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ان روایتوں میں جو آیات کا جوڑ توڑ کرتے ہیں ان کا اس مضمون سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ پھر ان دونوں آیاتوں کا جو درمیان میں ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 سال کا فاصلہ ہے یار۔ جی، تو اس طرح کی ہلکی باتیں خدا سے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ صرف اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے۔ یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام وہ ایمان کے اوپر تھے، جبکہ اہل سنت اللہ کے بندے، ایمان کی آپ بات کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمان کے بارے میں آپ کے جو ضوابط ہیں، اقرار توحید، اقرار رسالت، یہی بات ہے نا جی؟ جی آخرت پر یقین، کتاب اللہ پر یقین۔ ہم نے اہل سنت کے علم کو، اہل تشیع کے علم کو پڑھا ہے، خدا کے علم کو نہیں پڑھا۔ اچھا، ہاں، یہ دونوں طبقات مختلف ہیں اس علم سے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ مختلف نہ ہوتے تو ان کے درمیان جنگ نہ ہوتی۔ وحدت امت کا اس وقت جو بنیادی عمومی اصولی تصور ہے وہ آغوش ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ان کی آغوش میں بقائے دین کی ضمانت ہے، اس کی گواہی قرآن نے دی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو نص کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ کے کلامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تکلم جو ہے یعنی اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا۔ 17 سال کی عمر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، ابھی وہ مت بر جوانی چڑھ رہے ہیں، اور عرب جو ہے وہ قادر الکلام تو فطرتاً ہوتے ہیں۔ جی، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بت پرستوں کی مذمت کر رہے ہیں اور بتوں کی مذمت کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے لوگوں نے جب کہا کہ اے ابن عبد المطلب کیا باتیں کر رہا ہے، اگر یہ خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تو دفاعی صورت میں یہ کہتے ہیں وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم اہلہ غیر خیب۔ نہ تو کسی نے قرآن کو پڑھا ہے نہ ہی ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا ہے، گھر میں بیٹھ کر حجرہ ساز دین بنایا اور جڑ دیا اور امت پر چڑھ دوڑے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وقار ہے دینی، نہ شرعی، نہ اس پر کوئی دلیل ہے۔ ہاں، لیکن حضرت ایک یہ جو دفاع کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک نسل سے تھا، اور یہ ایک خاندانی ایک تعصب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بتیجے حضرت محمد صلی اللہ چلیں آ جائیں اسی پر آ علیہ جائیں۔ وسلم دفاع کر رہے تھے۔ یہ علماء کہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ پہلا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا، یوم ولادت جسے کہتے ہیں۔ جی، حضور پیدا ہوئے، ہماری سنی روایتوں میں ہم بڑے ہم جم کا وہ روایتیں بیان کرنے کہ کعبہ سے آواز آئی حضرت عبد المطلب کو کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، چلو جی۔ آپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ہاتھوں میں چوما اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی الماد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ تو ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی گنگناتے آئے، کہا انا احق بکم، تم سب سے زیادہ حقدار میں ہوں،
لیا اور جھومے اور لوری دی. پہلا دن ہے وہی خاموش، نبی خاموش، جبرائیل خاموش، خدا خاموش. فطرت کا زمانہ چلتا ہے نا، وحی کا نزول تو 40 سال بعد شروع ہوا ہے نا جی. آپ سب سے پہلے جب رخسائے رحمت پر ابو طالب علیہ السلام نے بوسہ دیا تو یوں جھوم گئے اور حضور کو لہرا کر لوری دیتے ہوئے کہا انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العرومت اصلها وامر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم اسد الارین توقد. اچھا یہ تو سب سے پہلے سرزمین عرب پر فطرت کے زمانے میں جس نے میرے محمد کریم کو نبی کہا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہے. یعنی مولانا صاحبان کو 1400 سال بعد نبوت کا شعور ہے، تو جس نے نبوت کو کھلایا پلایا، سینے سے لگایا، پیوست رہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات نبوت کو ذات ابو طالب میں انضمام کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے. تو جن کے وجود مقدس میں نبوت ضم ہو گئی ہے ان کو نہیں پتہ لا الہ الا اللہ. پھر وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کونوا فدن لکم وما ولدت نفسی، میرا بیٹا صرف وہی ہے جو محمد کے دین پر قربان ہو کر آ جائے. تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے. ان کے ایمان پر آپ کی کراچی میں مجھ پر ایک سوال ہوا، یونیورسٹی میں یہ سوال ہوا. تو یونیورسٹی میں یہ وہاں مولانا صاحبان آ گئے تھے، کچھ طوطے کچھ کبوتر اس طرح کی شکلوں میں. تو وہ سوال کرنے لگ گئے، کہنے لگے ہم ڈاکٹر فریدی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اچھا. میں نے کہا جی کیوں؟ وی سی صاحب بولے بھئی ہمارے مہمان ہیں. کہنے لگا جی مہمان ہے کراچی ہمارا ہے. میں نے کہا جی چلو بولو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر. کہنے لگے جی آپ ابو طالب کے ایمان پر نص پیش کریں. اچھا. تو مجھے وہاں وجد آ گیا. میں نے کہا میں اسی پاؤں پر اسی لمحے پر ایک نہیں 1000 نص پیش کروں گا. لیکن ہم مادر علمی میں بیٹھے ہیں، یہاں ایک ترتیب ہے، تدریج ہے. جو خود سرٹیفائیڈ ہوتا ہے وہ کسی کو سرٹیفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا کسی نے ایف اے بی ایم اے والوں کا امتحان لینا ہے تو وہ کوئی پروفیسر لے گا نا جی، اس نے جانچنا ہے جہاں پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. آپ کے مدارس میں بھی یہ تدریج ہے، ثانویہ عامہ خاصہ وغیرہ، تو آپ کے مفتی یہ کام کرتے ہیں. تو جو خود مستند نہیں وہ کسی کا سند کو کیسے چیک کر سکتا ہے. تو آپ نے مجھ سے مانگی ہے نص. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نص سے ثابت ہوتا ہے. تو آپ جتنے مولوی بیٹھے ہیں قیامت تک کے لیے آپ کو چیلنج ہے، آپ اپنی مولویت اور ایمان پر ایک قرآن کریم یا حدیث کے ایک لفظ کی نفس پیش کر دیں تو پھر میرے کو سے 1000 نصوص لے لیں. اچھا وہ وہاں تھوڑے سے گھبرا گئے، لوگوں نے ہینڈ کلیپنگ کی، تاڑیاں مارنی شروع کر دی. یونیورسٹی کا ایک ماحول تھا. تو پھر وہ گھبرا گئے، پھر کہہ جی ہم نص پیش کر رہے ہیں. اب وہ نص پیش کر رہے ہیں، بازو کھڑا کر کے کہا ہم نصاً کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو اس کا رسول مانتے ہیں. میں نے کہا جی سبحان اللہ. میرے پاس وہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد تھی جس میں شرح المطالب کا سارا جوڑ توڑ ہے. اب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے. اچھا. تو میں نے مولاناؤں سے کہا کیونکہ یہ زیادہ تکلیف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بریلوی حضرات کو ہے. اچھا ان کو کیوں ہے یہ؟ اس پہ میرا سوال ہے کہ آپ نے بات ہمارے مکمل امام نے کتاب جو لکھی ہے ان کے کفر پر. اچھا. اب کتاب الہی سامنے ہو، اعلیٰ حضرت کا ارشاد سامنے ہو، اچھا. تو ترجیحات بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ جو کہتے ہیں یہی حق ہے. اچھا یہ حضرت جارحیت ہے. اچھا دیکھیں بریلوی لوگ حضرت ہمارے ہاں. اچھا وہ ایک جملہ رہ گیا ہے. جی آپ جملہ پورا کریں. میں نے اس پر ہائی لائٹر لگایا ہوا تھا، سکرینیں لگی ہوئی تھیں حال میں. تو میں نے وہ ٹی وی والے سے کہا کہ بھائی یہ ذرا جملہ صاف کر کے دکھاؤ. بڑی بڑی سکرینوں پر جب بڑا کر کے دکھایا گیا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں، تو میں نے کہا آپ کی اس نص کو میں تو مانتا ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. پہلے جاؤ بریلی شریف وہاں منواؤ اپنا ایمان، پھر میرے پاس آ کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنا. تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولانا صاحبان کی، جہالت ہے اس کی طرف. یعنی علم اور تحقیق اور دلیل کا تو انہوں نے تصور ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو مذہب تراشا ہے اسی کو حق سمجھتے ہیں اور یہ جا رہی جاتے ہیں. اچھا قبلہ ہمارے ہاں بریلوی حضرات، سوال میرا یہ تھا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ابوین کریمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ یہ ایمان کی اوپر تھے. حالانکہ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و ابا کا فرمان، میرے باپ اور تمہارا باپ جہنم میں، آگ میں. جی بالکل یہ روایت موجود ہے. لیکن بریلوی حضرات اس روایت کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایمان کے قائل ہیں.
यहाँ पर तो वो रिवायत को कबूल नहीं करते हैं और वो अपने अकीदे और जज्बात में, लेकिन दूसरी तरफ जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बात है तो वहाँ पर वो कहते हैं नहीं, रिवायत मौजूद है इसलिए हमारा अकीदा है। तो ये क्या इनका तरीक़ा है? किबला मुफ्ती साहब, हस्बे मिजाज जो दीन होता है उसे कबूल किया जाता है, हस्बे दलील कभी भी दीन को कबूल नहीं किया गया। मैंने इस पर रिसर्च की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा करीमा की खिदमत में मैंने 2700 सफ़हात का नजराना पेश किया है, सुभान अल्लाह। और 2 जिल्दें उसकी छप चुकी हैं। वजाहत वालिदैन मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम, इस्मत वालिदैन मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम, और नेट पर वो मौजूद हैं PDF की सूरत में। मेरे टाइटल पर आप जब लिखेंगे ना, यानी इन किताबों का नाम लिखे बाई डॉक्टर सदाकत अली फरीदी, वो नेट पर आ जाएंगी। 3री जिल्द अभी मुसव्वदे में है, वो हुर्मत वालिदैन मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम। मैंने इन सारी रिवायतों का भी जायज़ा लिया है, और जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में इनकी, यानी 10वीं सदी हिजरी तक ये तारीख़ है हमारे अहले सुन्नत की, तफसीरी असासे में आज भी मौजूद है। यानी मकातिल की तफसीर से लेकर इब्ने मसूद तक आ जाओ, अभी मसूद तक आ जाओ, फिर नीचे जनाब रूहुल मानी तक आ जाओ, रूहुल बयान तक आ जाओ, फिर इसके बाद अभी हमारे जो उर्दू मौलिफीन हैं, अल्लामा सईदी साहब अलैहिर्रहमा या इस किस्म के लोग, उन सब ने इन रिवायात को कोड किया है इसी आयत के कंटेस्ट में, अपने एतबार में, शान नज़ूल के एतबार से। जो आयत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर बना रही है ना जिनके नज़दीक, उसी आयत ने 5 मरतबा नज़ूल करके वालिदैन मुस्तफ़ा को काफिर बनाया है। और उनका जो रिवायत का जो टाइटल है वो इससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, रावी बुरैदा असलमी, रावी अबू हुरैरा वगैरह वगैरह। फिर मैं, लेकिन उसको वो नहीं मानते हैं। हाँ, और यहाँ पे जनाब अबू तालिब के बारे में फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की आयात दी हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती है कि वो कौन सी ऐसी मौलिक चीज़ है कि इनके ईमान को साबित करने के लिए या आदमी ईमान को साबित करने के लिए सारा जोड़ तोड़, क्या सारा दीन यही है? लेकिन ये इस पर बड़े ठोस खड़े। याद रखो, मुझे इस बात पर भी हैरत होती है कि ये नालैन को तो चूमते हैं, अल्लाह उसके यानी नालैन ने तलियों को चूमा है, पेशानी पर लगाते हैं। हैरत है, नालैन के साथ ये रवैया और वालिदैन के साथ ये रवैया। और आपके कलामी किताबों में ये बात लिखी है, और ये जो देवबंद हजरात हैं ये तो इस पर वैसे ही पुख्ता हैं, अहले हदीस भी वैसे ही पुख्ता हैं। अच्छा, बात जहाँ तक अबी व अबा का फिन्नार की है, ये जोड़ तोड़ है बनी उमैया का। अच्छा, रसूल के रिश्तों को टारगेट करो और उनको डिग्रेड करो। ये मैंने उस पर 3री जिल्द में मैंने पूरी तहकीक दे दी है। मुल्ला अली कारी मरहूम ने तो इस पर बाज़ाब्ता कुफ्र वालिदैन पर बाज़ाब्ता किताब लिखी है, और उसका मुआखज़ा अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़ौरन दुनिया में ही उनको दे दिया था। ठीक है, अब पता नहीं कब्र के नीचे क्या हो रहा है उनके साथ, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का रसूल जानता है। तो याद रखो, रसूल की अगर निस्बतों का तक़द्दुस नहीं सामने रखोगे, रसूल के देखो, मैंने ये किताबें क्यों लिखी, मुझे शर्म आई मुसलमान होने पर, और फिर 10 मरतबा शर्म आई मौलवी होने पर कि काश मैं ये ना होता। मैं अपने घर गया, कहीं दूर से आया किसी मुल्क का विज़िट करके, तो हम काश्तकार लोग हैं, हम जानवरों गले में रखते हैं, तो मेरी वालदा वहाँ जानवरों के गले में फिर रही थी। हालांकि मुलाजिम भी थे, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा, अपनी माँ की कदमोशी करने लगा। तो वहाँ चूँकि उनके पाँव पर वो गोबर वगैरह भी लगा हुआ था, वो घट्टा मिट्टी भी, तो मैंने कदमबोसी करी, सर झुकाया, तो मेरी माँ ने मुझे झटक कहा कि बेटा ये आलूदा पाँव हैं। तो मुझे वो हदीस याद आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब फरमाया ना कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ये नहीं फरमाया कि पाँव आलूदा हो तो फिर जन्नत नहीं होती, जो आलूदा साफ़ हो तो फिर होती है। मुझे वहीं शर्म आई कि मेरी पेंडू माँ, सादी माँ को मेरे रसूल ने कितनी हुर्मत दे दी है कि 7वें आसमान पर चमकने वाली जन्नत को उनके कदमों में रख दिया है। तो क्या मैं मुसलमान हूँ कि मैं रसूल की माँ को कुफर की गाली दे रहा हूँ और अपना मजहबी तशख़्ख़ुस कह रहा हूँ? ये भी इस तरफ जो उलमा आए हैं हमारे अहले सुन्नत के, मतलब सबसे पहले इमाम सयूती अलैहिर्रहमा, अब इब्न हजर अस्क़लानी, इसके पहले भी कुछ लोगों ने चंद सफ़ात लिखे, फिर उनको दौस धांधली से रगड़ दिया गया। अल अदिल्ला टाइटल की एक किताब है मुल्ला अली कारी की, वो पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि कारी अलैहिर्रहमा ने मजबूर यानी उन पर एक चढ़ाई की है
تو پھر میں نے ان کے ٹائٹل پر ہی رد القاری علی القاری کے طور پر میں نے ان کا جواب لکھا ہے. تو یہ جارحیت ہے. اچھا آپ نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس میں بنو امیہ کا فیکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. جی ہاں, تو بنو امیہ کو بنو امیہ کے پس منظر میں جو ہے نا کہانی وہ یہود کی ہے. یہ شروع سے ہی خاندان رسالت کے دشمن ہیں. اچھا. جس وقت عبد الشمس امیۃ الاکبر اور جناب سخی الاسخیہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا آپس میں منافرہ ہوتا ہے. اب یہ سخی بھی تھے, اور بڑا ڈرامہ یہ ہے قبلہ کہ انہوں نے ہر حوالے سے, اس تفضیل کے حوالے سے بھی اہل بیت کو مفلسی کا طعنہ دیا ہے. جی جی جی, یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب بہت غریب جن کے خانے کرم پر دسترخوان پر پورا عرب پلتا ہو وہ غریب ہے, اور جس کے گھر میں منوں کے حساب سے سونا ہو, ہزاروں اونٹ کرائے پر چلتے ہوں, 9 ملکوں کے اندر جس بندے کی تجارتی کمپنی ہو وہ غریب ہوتا ہے. یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولانا صاحبان کی, یہ جہالت ہے. اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اقتدار ہمیں دو, تو آپ نے فرمایا بھئی یہ لوگوں کا معاملہ ہے, ہم نے تو اقتدار کبھی نہیں مانگا. لوگ آتے ہیں احترام کرتے ہیں. یہ سخی تھے اور وہ کنگال تھے. منافرہ ٹائم ہو گیا, جس طرح آپ انتخابات کر رہے ہیں, الیکشن ہو گئے, تو لوگوں نے جناب ہاشم علیہ السلام کے قدم پر سر رکھ دیا, کہا کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو سردار نہیں مانتے. اب طے یہ ہوا تھا کہ جو بندہ منافرہ ہار جائے وہ 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کر شام میں دیس چلا جائے. ادھر چلے گئے وہ. وہاں چونکہ سرزمین یہود تھی تو یہود ان کی برین واشنگ کرتے رہے خاندانی اعتبار سے. ان کو یہ پتہ تھا کہ بنی ہاشم سے نبی نے آنا ہے اور ہم نے ان کے مد مقابل ایک طاقت کھڑی کرنی ہے. پھر ان کے بعد جناب والا وہ وہاں مر گیا. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا حرب آیا, اس نے بھی یہی کہا. ان کے مد مقابل حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے. پھر یہ منافرہ ہار گئے, پھر ان کو جانا پڑا, پھر یہ بھی وہیں گئے. ٹھیک ہے, تو علماء یہود جو تھے وہ ان کے ساتھ قرابت رکھ کے جناب والا ان کے ساتھ مل ملاپ. یہ بہت پرانا چل رہا ہے, یہ پرانا چل رہا ہے. یہ شام کے ساتھ, ہاں, یہ جو رقابت ہے نا جی, یہ وہی یہودوں کی سازش ہے, یہودیوں کی. اچھا, جو وہ چاہتے تھے کہ نبی جو ہے بنی اسماعیل سے کیوں آ رہا ہے, بنی اسرائیل سے آیا, کیونکہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, وہ بھائی میری مرضی ہے, رسالت میں ادا کرتا ہوں. تم جو کہتے ہو کہ ہماری نسل میں آئے, تو تم نے پہلے انبیاء کے ساتھ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ, تم نے تو اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کیا ہے, کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی ہمارے اس میں آئے, طبقے میں آئے. تو بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بریف کیا. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا آیا سخر بن حرب, جس کو ہم بڑی تکریم سے ابو سفیان کہتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے, وہ ٹکرا گیا حضور کی ذات سے, اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے اس وقت کے گنڈے, انہوں نے کہا کہ دیکھو رفادہ بنی ہاشم کے پاس, حجابہ بنی ہاشم کے پاس, سقایا بنی ہاشم کے ساتھ, رئیس بنی ہاشم کے پاس, اور متولی مکہ یہ. اب نبوت رہتی تھی, وہ بھی یہی لے گئے ہیں, کم از کم نبوت تو ہمیں دو. تو جس وقت یہ یعنی 22 سال تک یہ شخص ٹکراتا رہا رسالت کو ختم کرنے کے لیے, تو قدرت نے حضرت ابو طالب کو طاقت بنا کر سامنے کر دیا, نہ دا چل سکا. پھر کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, یہ حقائق ہیں جو ہماری اہل سنت کے ہی مصادر میں ملتی ہیں. میں نے کبھی شیعہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, نہ میرا یہ شعار ہے کہ میں کسی مذہب کے تصور میں پڑھوں. تحقیق کا طالب علم ہوں, حقائق کو مانتا ہوں, اسی کو جانتا ہوں. یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا جو حجرہ ساز دین ہے, میں نے اس کو کبھی نہیں مانا. میں نصوص کا قائل ہوں, فصوص کا قائل ہی نہیں ہوں. نصوص کے قائل ہیں, فصوص کے قائل نہیں ہیں. ہاں, میں نصوص کو مانتا ہوں, کیونکہ وہ یا منزل من اللہ ہیں یا مبین من الرسول ہیں. وہ ایسی حقیقت ہے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جو فصوص ہے یہ ذہنی تراش خراش ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس وقت کے بعد پھر فتح مکہ ہوا. پھر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا. حنین میں گئے, وہاں کیا کیا انہوں نے. تو آپ پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی, آپ کو ہر جگہ ان کا تعصب خاندانی نظر آئے گا. تو ایک لمحہ کے لیے صرف یہود جو تھے ان کو بریف کرتے تھے کہ یہود کو نکالا گیا مدینے سے, وہ انتقام لینا چاہتے تھے. حضور تو وصال فرما گئے تھے, تو حضور کے خاندان سے ان کو ہدف بنایا جائے, تنقید کی جائے, ٹارگٹ کیے جائے,
لہذا ان کو ڈی گریڈ کیا جائے. یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب جو مسئلہ تفضیل کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کافی رہنمائی ہوگی. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیے گا. اپنا سوال کمنٹ میں کیجیے، انشاءاللہ وہ علامہ صاحب کی طرف ہم پہنچا دیں گے اور آپ کو اس کا جواب ملے گا. بہت بہت شکریہ دوستو. فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.